کیونکہ سوالات کا جواب دینا پڑ رہا، اس لیے ایک ترتیب نہیں آ پائے گی۔ یہ آہستہ آہستہ جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا ہم ترتیب پر آتے جائیں گے۔ ابھی تو ذرا متفرق مسائل، وہ بھی زیادہ تر وہ ہیں کہ جو پوچھ لیے گئے ہیں، ہاتھ کے ہاتھ ان کا جواب دے دیا جائے۔ یہ پہلا مسئلہ شاید میں نے کل بتا دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، جیسے کل ہی آ گیا تھا کہ روزے کے فدیے اور کفارے کا سید و غیر سید سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو چیز سید کے لیے حرام ہے وہ زکوٰۃ اور فطرہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ہر واجب صدقہ، جو مرحوم آیت اللہ گلپائگانی کا بنابر احتیاط واجب ایک نظریہ تھا کہ سادات کرام پر ہر واجب صدقہ حرام۔ واجب صدقے میں کیا آتا ہے؟ اور رد مظالم۔ زندگی میں آپ نے اگر کسی کو کوئی مالی نقصان پہنچایا، ایسے انسان کو جس کا مال مال محترم، کہ اسلام میں جس کے مال کی عزت احترام، کافر کے مال کے بارے میں مسئلہ آتا ہے کہ وہ اگر آپ سے کچھ، لیکن مسلمان کا مال اب یہ واپس کرنا ہے، رد مظالم۔ مالک نہ ملے تو اتنے پیسے کو اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، تو یہ واجب صدقہ۔ یا انسان اگر کبھی نظر کر لے کہ میرا فلاں بیمار اچھا ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، راہ خدا میں اتنا صدقہ کروں گا، وہ واجب صدقہ ہو گیا۔ نظر کے ذریعے سے عبادت، سنت عبادت واجب ہوتی ہے۔ یا بینک وغیرہ سے جو پیسہ ملتا، اگر مرجع کے نزدیک اس کا آدھا حصہ دینا واجب تو وہ بھی واجب صدقہ۔ تو اس طرح یہ فہرست تو بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی، اب ان کے مسئلے ہی اس وقت بیان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ایک دو تقریروں کے بعد آئے گی، کیونکہ میں نے شعبان میں کئی دروس میں اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ پرانے مجتہدین کے فتوے کیوں بیان ہو رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ اتنے جلدی اس کو دہرانا فی الحال اچھا نہیں، مگر ایک دو دن کے بعد وضاحت آئی۔ تو آیت اللہ خوئی اور مرحوم امام خمینی دونوں کے نزدیک سید غیر سید سے صرف زکوٰۃ نہیں لے سکتا، فطرہ نہیں لے سکتا، باقی ہر واجب اور غیر واجب صدقہ لے سکتا، لیکن کفارے اور فدیے تو صدقہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ۔ اب آئیے اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ، یہ جو دوسرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ 2 دن میں 2 دفعہ پوچھا گیا، تو ہے خمس کا مسئلہ، یعنی ہمارے موضوع سے ہٹ کر موضوع ہے فی الحال کچھ روزے کے مسائل، مگر ایک مرتبہ اس کا جواب دے دوں کیونکہ میں نے دونوں دن وعدہ کیا تھا کہ ممبر سے بتاؤں۔ بعض وجوہات کی بنا پر صرف آقا خوئی کے مسئلے کو اس وقت بیان کیا جا رہا خمس کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ اگر کسی چیز پر خمس نہ نکالا جائے، اگر کسی چیز پہ خمس نہ نکالا جائے اور بعد میں جب کبھی اس پہ خمس نکالے تو کون سی قیمت پہ نکالیں گے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی خصوصاً جو غیر منقولہ جائیداد ہوتی، وقت گزرنے سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 1500 کا مکان خریدا تھا کراچی کے کچھ علاقوں میں، 1500 کوارٹر خریدا تھا جب گورنمنٹ نے آج سے 30 سال پہلے کوارٹر بنائے، آج وہ 1.5 اور پونے 2 لاکھ کے ہو چکے، 2 لاکھ کے مکان ہو چکے۔ زمین کی قیمت مثلاً بہت تیزی سے بڑھتی، تو مکان ہے، دکان ہے، گودام ہے، باغات ہیں، کھیت ہے، یا سونا اور چاندی، کہ اگر کسی آج سے 40 سال پہلے بطور مثال 100 روپے کا کوئی سونا بنایا تھا تو آج وہی 5000 7000 10000 کا ہو گیا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی رقم پر خمس نہ دیا گیا اور آج خمس دینا چاہتے ہیں تو کون سی قیمت پہ دینا پڑے؟ قیمت خرید یعنی 1500 پر، یا موجودہ مارکیٹ ویلیو جو 2 لاکھ۔ یہ میں نے اس کا جواب بھی مرحوم آقا خوئی کی زندگی میں کئی مرتبہ مسئلہ بیان ہوا، لیکن بہرحال سارے ہی مسئلے پرانے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگ پوچھتے ہیں تو اس کو واضح کرنا ہوتا۔ آقا خوئی کے نزدیک اس مسئلے کا جواب ذرا ثقیل، تھوڑا مشکل ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ جس سے آپ نے چیز خریدی، اگر اس پیسے پہ خمس واجب تھا اور پھر آپ نے اس سے چیز خریدی تو اس صورت میں اس زمانے کی قیمت کا حساب کرنا ہے، اور اگر پیسے پہ خمس واجب نہیں ہوا، خمس ڈائریکٹ چیز پہ واجب ہوا تو موجودہ قیمت کا حساب کرنا ہے۔ آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرحوم آیت اللہ خوئی نے کیا فرمایا۔ 1500 کا مکان ایک آدمی نے خریدا، 100 روپے کا سونا ایک عورت نے بنوایا۔ یہ بات سب اس وقت کی ہے کہ جب کسی چیز پہ خمس واجب ہوا، اس لیے کہ اگر 1 سال پورا ہونے سے پہلے چیز استعمال میں آ گئی تو خمس کی کوئی بات ہی نہیں۔ اب آیت اللہ خوئی کہتے ہیں مثلا ایک عورت نے زیور بنوایا اور سال بھر اس کو ضرورت نہ پڑی پہننے کی، تب یہ مسئلہ پیش آئے گا، چاہے سال بھر کے بعد اس نے پہن لیا،
ایک آدمی نے مکان لیا، پہلے سال اس کو رہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بعد میں ضرورت پیش آ گئی، تب بھی اس کا خمس تو دینا۔ اب آغا کوئی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس طرح خریدی گئی کہ پہلے اس کا پیسہ سال بھر جمع ہوا، اب مثلا 1,500 کا کوارٹر مل رہا تھا آج سے 40 سال پہلے، اس وقت 1,500 ایک رقم تھی، البتہ اتنی زیادہ نہیں جیسے 2 لاکھ، لیکن ایک ویلیو تھی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے ایک آدمی نے 1,500 جمع کیے ایک سال تک، سال ہو گیا، اب اس پر واجب تھا کہ پہلے اس کا خمس دے دیتا، نہیں، اس نے خمس نہیں دیا اور جا کے مکان خرید لیا۔ پھر یہ مکان میں بھی ایک سال نہ رہا ہوا، ایک الگ بات ہے، لیکن جس پیسے سے مکان خریدا گیا اس پر خمس واجب تھا، پہلے خمس نکالنا تو نہیں نکالا۔ آقا کوئی کہتے ہیں مکان بھی اگر خرید لیا تو خمس دیا جائے گا اسی زمانے کے حساب سے، وہی 1,500 کا خمس 300 روپے دے دیں، 300 روپے۔ آج اس 2 لاکھ کے مکان کی مالیت 300 روپے خمس سے کام چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ جو اس وقت آپ نے مکان بنایا تو 1,500 روپے سال بھر جمع نہیں، رننگ انکم سے لیا، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پیسے جمع ہوئے، دے دیا، اس کے بعد مکان لے لیا، 4 مہینے مکان اور خالی رہا، پورا 1 سال ہو گیا۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ جس چیز پہ سال گزرے اس پہ خمس واجب، اس مسئلے میں ایک شیء اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، 6 مہینے گزرے، آپ نے اس چیز کی شکل بدل لی، دوسری شکل اس کی بنا لی، اور پھر وہ جو دوسری چیز ہے اسے بھی 6 مہینے گزرے، تو شرعاً آپ کا سال مان لیا جائے گا، آپ کو خمس دینا، جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ابھی 1 سال تو نہیں ہوا، لیکن نہیں، جب شکل بدلی، بطور مثال، ابھی چھوڑ دیجیے پرانے خمس کی بات، زمانے حاضر کی بات، ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے 6 مہینے بغیر 7 مہینے بغیر استعمال کے پڑے رہے، اس نے اسی 10,000 کو پھر زیور میں بدل لی، اب 5 مہینے زیور بھی بغیر استعمال کے پڑا رہا، 6ٹھے مہینے یہ زیور پہن لیا گیا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ زیور کو تو صرف 6 مہینے ہوئے، 12 مہینے تو نہیں ہوئے، اس کا خمس میں کیوں دوں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ زیور کو بے شک 5 مہینے ہوئے، لیکن زیور سے پہلے روپے کی شکل میں 7 مہینے اس روپے کو ہو چکے، تو روپے آپ کے پاس 7 مہینے رہے، اس سے آپ نے زیور خریدا، زیور 5 مہینہ رہا، اس کو 1 سال مان لیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز رہی سال سے کم، لیکن آپ نے اس کی شکل بدل، اور جو نئی چیز آئی وہ بھی سال سے کم رہی، لیکن نئی اور پرانی کو ملایا سال بن گیا، تو مان لیا گیا کہ اس میں خمس واجب۔ آپ زیارت کے لیے عراق اور ایران گئے، آپ جو پیسے لے کے گئے وہ آپ نے 6 مہینے جمع کیے تھے، اس پیسے سے وہاں جا کے آپ نے کفن خریدا، سجدگاہ خریدی، مسلح خریدا، تسبیح خریدی، واپس آ گئے، یہ چیزیں آپ کے پاس 6 مہینے پڑی رہی، پھر استعمال میں آ گئی۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہ تو صرف 6 مہینے بعد میں نے استعمال کر دیں، خمس تو 12 مہینے کا ہوتا، لیکن نہیں، یہ جس پیسے سے خریدا گیا اگر وہ پیسہ 6 مہینے جمع رہ چکا تو وہ 6 مہینے بھی گنتی میں آئیں گے، پھر جو شکل بدل گئی یہ 6 مہینے بھی گنتی میں آئیں گے، 12 مان لیے جائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی پیسے سے زمین خرید لی، 8 مہینے پیسہ جمع کیا، زمین خرید لی، زمین 4 مہینے بغیر استعمال کر رہی، صرف 4 مہینے، لیکن مانا جائے گا کہ سال ہو گیا۔ اگر ایک ہی آدمی مالک اور وہ اپنی بچت کی شکلیں بدلتا رہے، پیسے سے شیئر خرید لی، شیئر سے سرٹیفکیٹ خرید لی، سرٹیفکیٹ سے زیور خرید لی، ہر 2 مہینے کے بعد وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیتا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ خمس سمجھ گیا، نہیں، جو سب سے پہلا پیسہ آیا جو اب تک استعمال نہیں ہوا، خالی شکل بدلی جا رہی، وہاں سے جب 12 مہینے ہوں گے، اس وقت جو چیز بھی آپ کے ہاتھ میں آئے تھے پیسے، وہ بنے تھے شیئرز بنا تھا سرٹیفکیٹ یا بانڈ، وہ بدلے تھے مثلا زیور بیچ کے لے لی تھی زمین، سب کو 2 مہینے گزرے، مگر پہلے دن جو پیسے آئے تھے جیسے ہی 12 مہینے ہو گئے، اب زمین کو چاہے 5 دن ہوئے، خمس اس کا واجب۔ دیکھیں یہ مسئلہ بالکل انڈرسٹوڈ، کس کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس حوالے سے اتنے سوال ہوتے ہیں کہ مجھے بتانا پڑتا۔ جو لوگ مسائل جانتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتا، مگر یقین رکھیے کہ ایک نہیں بے شمار لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ ہوئی ایک بات، اب اسی میں ایک شق میں اور بتا دوں، خمس آج کا موضوع بنا تو خمس ہی بن جائے، کیونکہ ہمارا پہلی رمضان کا جو پینڈنگ والا موضوع کل مکمل ہو رہا وہ یہی تھا کہ روزے کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ پیٹ میں حرام نہ جائے، خمس نہ دینا اب انسان کو حرام میں مبتلا کرتا۔ اسی حوالے سے دوسری بات سنی، اور وہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک اصول شریعت میں بہت مشہور ہے، ان المخمس لا یخمس، جس چیز پر ایک دفعہ خمس نکل جائے اس چیز پہ دوبارہ خمس نہیں۔ جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں، مسائل جاننے والوں کے لیے یہ مسئلہ بہت واضح، لیکن ایک عام آدمی کی وجہ سے تو ان المخمس لا یخمس، جو چیز مخمس ہو چکی، خمس نکل چکا ہے، اب اس پہ دوبارہ خمس نہیں۔ مگر یہ اصول اس وقت چلتا جب تک مالک ایک رہے، اگر مالک بدل گئے تو جو چیز پہ خمس نکل گیا، نئے مالک کے پاس جا کے دوبارہ خمس نکلے گا۔ یہ
یہ خمس کا مسئلہ طہارت کا مسئلہ نہیں. طہارت کا مسئلہ کیا ہے کہ رومال ہمارے پاس ہے نجس ہو گیا, ہم نے اس کو پاک کر دیا. اب یہ سب کے لیے پاک. اگر ہم نے اس کو بازار میں بیچا, آپ نے خریدا, تو آپ کو اسے دوبارہ پاک نہیں کرنا. یہ نہیں آئے گا کہ جی پہلے نجس ہو گئے تو مولانا نے پاک کیا تھا, آپ نئے مالک بنے, آپ دوبارہ پاک کریں. جی ایک دفعہ پاک, 25 آدمیوں کے ہاتھ سے بھی یہ گزرے گا, کسی کو دوبارہ پاک نہیں کرنا. لیکن خمس میں ایسا نہیں. ہمارے پاس 10,000 تھے, ہم نے اس کا خمس 2,000 دے دیا, 8,000 پاک ہو گئے. اب یہ 8,000 جب تک ہمارے پاس رہیں گے اس پہ دوبارہ خمس واجب نہیں. اور پھر مسئلے سے مسئلہ نکلتا, پھر ایک مسئلہ نکلا. اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ جو 8,000 پر اب خمس واجب نہیں. تو جو اصل مسئلہ میں بتا رہا ہوں وہ فی الحال ابھی بتا رہا ہوں, اس کو روکیے ایک اور بات آ گئی. وہ یہ ہے کہ اس 8,000 پہ دوبارہ خمس نہیں. شرط یہ ہے کہ یہی 8,000 آپ کے پاس رہے. لوگ سمجھتے کہ نہیں 10,000 کا خمس ہم نے 2,000 دے دیا, 8,000 پاک. اب جب تک ہمارے پاس کوئی بھی 8,000 رہیں گے اس پہ خمس نہیں. گویا ہم کو اسلام نے ایک عدد, ایک فیگر پاک کر کے دے دیا. چنانچہ اس سال 8,000 بچے, وہ سارے 8,000 ہم نے خرچ کر دیے. پھر نئے سرے سے کمایا, نئے 8,000 آ گئے. اگلے سال کے آخر میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس 8,000. یہ سارے 8,000 نئے کمائی گئے, پرانے والے تو ختم. لیکن ایک کثیر تعداد ابھی تک یہ سمجھ رہی کہ جو کہ ہم پہلے سال 8,000 کو پاک کر چکے تھے, اس سال 8,000 سے زیادہ پیسہ نہیں ہو تو اس سال ہم کو خمس نہیں دینا. ایسا اصول نہیں. اصول کیا ہے کہ جب آپ نے 10,000 میں 2,000 خمس نکالا, 8,000 بچے. یہ والے 8,000 آپ کے پاس, اگر یہ 8,000 آپ نے خرچ کر دی, نئے 8,000 آئے, اس کا خمس دینا پڑے گا. جیسے کپڑے, فرض کیجیے آپ کے پاس 5 جوڑے آپ نے نہیں پہنے. ایک جوڑے کا آپ نے, ایک سال گزر گیا, 5 ہے. ایک جوڑے کا آپ نے بطور خمس دے دیا, 4 بچ گئے. یہ 4 جوڑے آپ کے مخمس ہو گئے, پاک ہو گئے. اب یہ آپ کو اختیار نہیں کہ آپ نے اگلے سال پھر ایک شلوار سوٹ بنوایا, یہ جس کا خمس نکل گیا اس میں سے ایک پہن لیا, اور وہ جو نیا بنوایا تھا وہ لا کے اس میں شامل کر دیا کہ جی 4 جوڑے میرے پاک ہو چکے ہیں. تو اب اس میں سے ایک میں لے لوں, نیا آ جائے تو وہ نیا اسی کی جگہ پوری کر لے گا, وہ 4 میں چلا جائے گا. جی نہیں, اس پہ خمس نکالا گیا وہ اس وقت آپ نے جسم میں پہنا. جو نیا آپ نے بنوایا ہے, جو آپ نے جسم پہ نہیں پہنا, اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا. یہی مسئلہ پیسے کا وہی والے 8,000 چلے آ رہے ہیں, جس کا خمس نکلا تو دوبارہ خمس نہیں, وہ آپ نے خرچ کر دی. اس سال نئے 8,000 کمائے, ان پورے کا خمس دینا. چنانچہ ایک آدمی کے پاس 8,000 پاک پیسہ تھا. پھر کیا ہوا, اس میں سے اس نے کچھ خرچ کیا, پورا نہیں, کچھ خرچ کیا. مثلا 3,000 خرچ کر دیے, 5,000. اس سال پھر اس سال کے آخر میں دیکھا تو پتا چلا کہ میرے پاس 8,000. اس 3,000 کا خمس دینا پڑے گا جو نیا پیسہ آیا ہے. چنانچہ بینک میں جن کا اکاؤنٹ ہے ان کے لیے ایک آسان طریقہ, جب ایک رقم پہ خمس نکال دیا, اب جب اگلا سال آئے گا پورا اسٹیٹمنٹ بینک سے لے اور دیکھیں پورے سال کم سے کم میرے پاس کتنا پیسہ رہ گیا تھا, اسے چھوڑ دو, باقی جتنا پیسہ ہے سب کا خمس نکال دیا. اب جن کا اکاؤنٹ بینک میں ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے, جن کا اکاؤنٹ نہیں ہے نہ وہ سمجھے ہوں گے, نہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن کہ ایک دفعہ 8,000 پہ خمس نکال دی تو ہمیشہ 8,000 تک تو ہم کو معاف. جی نہیں, وہی پرانا 8,000 چلے تو معاف. اس میں سے جتنا آپ خرچ کر ڈالیں, جو بھی نیا آئے گا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا. اچھا, یہ تو ہوئی ایک بات. اب آئیے دوسری بات. اب وہ دوسری بات یہ کہ جس پیسے کا خمس ایک دفعہ نکل گئے, اس پیسے پہ دوبارہ خمس نہیں. شرط یہ ہے کہ مالک وہی رہے. اچھا, عام حالات میں تو یہ مثال سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم نے اپنے مال کا خمس نکال دیا, اس کے بعد ضرورت پڑی, ہم گئے بازار میں اور اس سے ہم نے مخمس پیسے سے کپڑے خریدے. یہ کپڑا ہمارے پاس آ گیا. جس طرح سے خمس دینے میں یہ مسئلہ کہ اگر آپ پیسے کی شکلیں بدلتے رہے, 2 مہینے پیسے رکھے, 2 مہینے بانڈ رکھے, 2 مہینے شیئر رکھے, تب بھی خمس دینا. اسی طرح خمس نہ دینے میں بھی یہ سہولت کہ اگر آپ نے مخمس پیسے سے کوئی چیز خریدی, 10,000 تھا, خمس نکالا, 8,000 بچا, 8,000 سے جا کے زیورات خرید لی. اب یہ زیور اگر سال بھر استعمال نہ ہو تب بھی اس پہ خمس نہیں, کیونکہ یہ جس پیسے سے خریدا گیا اس پیسے کا خمس نکلا. خمس نکلے ہوئے پیسے کی ہم نے شکل بدل لی, زیور بنا لیا, زیور پر بھی خمس نہیں. لیکن جو پیسہ ہم نے دکاندار کو دیا, دکاندار کو پتا ہے کہ فلاں صاحب خمس والا پیسہ لائیں, پاک پیسہ. اب اس کے پاس گئے, کیا اسے یہ اختیار ہے کہ سال کے آخر میں جتنا اس نے منافع کمایا اس میں سے کہے کہ یہ 8,000 جو فلاں صاحب دے گئے تھے اس کا تو خمس نکلا ہوا تھا, اس کا میں خمس نہیں دے رہا؟ جی نہیں, اسے تو دینا پڑے گا, کیونکہ جب پیسہ اس کے گھر میں گئے اس دن سے اس کے خمس کا میٹر اسٹارٹ ہو گیا.
جو پیسہ ہم نے خمس نکالا ہمارے پاس یہ رہتا سال بھر، دوبارہ خمس نہیں، یہ پیسہ ہم نے سونار کو دے دیا، سونار کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ خمس نکلا ہے کہ نہیں نکلا، اسے اگر اس کے پاس 1 سال رہا تو اس کا خمس دوبارہ نکالنا۔ اچھا یہ مسئلہ بچہ بھی سمجھ رہا ہوگا اور سمجھ کے میری عقل کا ماتم کر رہا ہوگا کہ یہ مسئلہ میں بتا کیوں رہا ہوں؟ ہاں نہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اصول جو دکاندار کی حد تک ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا، رشتہ داروں کی حد تک سمجھ میں نہیں آتا، اصول ایک ہی اصول کہ جس پیسے کا خمس نکلا اگر اس کا مالک بدل گئے تو نئے مالک کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کا خمس پہلے نکل چکا ہے تو اب میں کیوں دوں، نہیں، تم نئے مالک بنے، تمہیں دینا۔ چنانچہ شوہر ایک پیسے میں سے خمس نکالا، مثلا شوہر نے مخمس پیسے سے زیور بنوائے، اب یہ زیور جب تک کہ شوہر کی ملکیت میں رہے کوئی خمس نہیں، لیکن اگر اس نے یہ زیور لے جا کے بیوی کو دیا یہ کہہ کر کہ یہ میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں یا یہ میری طرف سے تم اس کی مالک، اب بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر خمس باقاعدگی سے دیتا، پھر اگر کسی وجہ سے یہ زیور بیوی 1 سال استعمال نہ کر سکی اسے اس کا خمس دینا، وہ کہے کہ یہ تو خمس نکلے ہوئے پیسے سے خریدا گیا، نہیں، خمس نکلا ہوا پیسہ شوہر کا، اگر یہی زیور شوہر اپنے پاس سال بھر رکھ لیتا کوئی خمس نہیں، بیوی کو دے دیا، بیوی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پاک پیسہ ہے کہ پاک نہیں ہے، اسے اس کا خمس دینا۔ شوہر خمس نکلے ہوئے پیسے سے اپنے لیے ایک شلوار سوٹ خریدا اور بیوی کے لیے مثلا ساڑی خریدی اور اتفاقاً یہ دونوں کپڑے آ گئے، بیوی کا گفٹ بیوی کو دیا، اپنے پاس رکھا، دونوں نہیں پہن سکے، 1 سال بغیر استعمال کی گزر گیا، جو شلوار سوٹ شوہر نے نہیں پہنا اس کا خمس نہیں، کیونکہ ایسے پیسے سے خریدا گیا تھا جس کا خمس نکل چکا تھا اور اپنے ہی پاس رکھا اس شلوار سوٹ، لیکن جو بیوی کو ساڑی دے دی کہ تمہاری ہو گئی، وہ بھی اگر 1 سال بغیر استعمال کی رہی اس کو دینا پڑے گا اس کا خمس، کیونکہ مالک بدل گیا۔ اب اس مسئلے کے حوالے سے وہ مسئلہ میں پھر یاد دلانا جو ہر رمضان میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اب تک لوگوں کے ذہن کلیئر نہیں ہو کہ شرعاً شوہر کا مال بیوی اس کی مالک نہیں ہے، بیوی کا مال شوہر اس کا مالک نہیں، بیوی کا مال الگ ہے، شوہر کا مال الگ، چاہے دونوں میں اتنی اچھی انڈر اسٹینڈنگ کہ ایک دوسرے کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر لیں اور اعتراض نہ ہو، پھر اعتراض نہ ہونا الگ چیز، مالک ہونا الگ چیز، اور ٹھیک اسی مسئلے کی وجہ سے شوہر کے مال بیوی سے اس کا کوئی تعلق، بیوی کا مال شوہر کا اس سے کوئی تعلق، اسی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بنتا ہے فقہ، کیا مسئلہ بنتا ہے؟ وہ یہ سارے مسئلے سے مسئلے نکل رہے، وہ یہ کہ دیکھیے شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ ضروری اخراجات دینا واجب ہے، بیوی پر شوہر کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں، اگر بیوی کروڑ پتی بھی شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے پینے اور ضروریات کا خرچہ دے، چاہے بیوی کو کوئی ضرورت نہیں، اتنا تو اپنی نوکرانیوں کو گفٹ میں دے دیتی جو شوہر اس کو خرچہ دے، مگر پھر بھی شوہر پہ واجب ہے کہ دے، اور الٹا مثلا شوہر بھکاری، یعنی بھکاری تو نہیں کہتا ہوں، آج تو سنا ہے سب سے زیادہ آمدنی فقیروں کی ہوتی، نہیں وہ بھکمنگا تو نہیں ہے، بھکاری تو نہیں ہے، غریب پیسے نہیں، اور بیوی کے پاس لاکھوں روپے، بیوی یہ واجب نہیں ہے کہ شوہر کی کوئی مدد کرے، الٹا شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا خرچہ لا کے دو۔ اچھا شوہر غریب، جب کوئی آدمی غریب ہو جائے آپ کو اس سے اپنے قرضے کو دباؤ ڈال کے لینے کا حق نہیں، لیکن ریکارڈ میں لکھوا دینا ہے کہ میرا اتنا قرضہ تم پر ہے، جب اللہ شوہر کے دن پھیرے گا تو شوہر کو بیوی کا وہ سارا ماضی کا نان و نفقہ دینا پڑے جو بیوی نے غربت کے عالم میں فاقے کر کے برداشت کیا، اگر بیوی بھی غریب، اور اگر امیر بیوی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا پھر بھی شوہر پہ یہ قرضہ رہے، اور اتنا پکا یہ مسئلہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا میراث میں حصہ فقط 8واں، لیکن اگر جتنے سال بیوی شوہر کے گھر میں رہی اس دوران کوئی ایسا پیریڈ گزرا کہ شوہر بیوی کو نان و نفقہ نہیں دے سکا، چاہے اس بات کو 20 سال ہو گئے۔ دیکھیں پاکستان کا ماحول، لوگوں کی مالی حالت پہلے بہت خستہ تھی، اب آہستہ آہستہ بہتر ہوئی، آج بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے خود آپ کی کمیونٹی میں جو ڈیفنس اور کلیفٹن کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کبھی شاید یہاں کے ایک کمرے کے فلیٹ سے ان کی زندگی شروع ہوئی، ہوا ہوگا، ہیں بھی ایسے میں جانتا بھی، اب اس وقت ان کی بیوی تنگی میں ترشی میں فاقے کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک جوڑے کو سلسل گھسیٹ کے زندگی گزار، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی گزر گئی تو حق ختم ہو، وہ سارا قرضہ شوہر پہ باقی، شوہر کی مالی حالت بہتر ہو گئی اس پر واجب تو ماضی کے سارے 10 سے 15 سال کا قرضہ دے، ہاں اگر مالی حالت بہتر نہیں تو وہ اسلام کا اصول کہ قرضہ دینے والے کے لیے حرام اپنے مقروض سے قرضہ لینا اگر اس کی مالی حالت کمزور ہے، اچھا لے نہیں سکتے، اب فرض کیجئے اسی غربت میں شوہر مر بھی گئے تو اب اس کے مال میں سے پہلے قرضے نکلے، اس میں بیوی کا نان و نفقہ بھی شامل ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کی تفصیل بعد میں بھی بیان کرنا، اہم کیوں ہے؟
ان گھروں کے لیے اہم جہاں کسی مرد کے مرنے کے بعد اس کے اپنے سگے رشتہ دار اس کی بیوی پہ یہ کہہ کے ظلم شروع کر دیتے ہیں کہ جی تمہارا کیا حق ہے روپے میں 2 آنے، میراث میں یقیناً روپے میں 2 آنے، لیکن اگر ایسی زیادتی عورت کے پاس ہو رہی تو اس کو ایک حق کہ ماضی میں اپنے تمام 20 سال 25 سال کے نان و نفقے کا بل بنا کر اس طرح مانگ سکتی کہ پتہ چلے کہ شوہر ایک فلیٹ چھوڑ کے گیا 3 لاکھ کا، وہ پورا اس میں چلا گیا، بحیثیت بیوی کی اسے زمین میں کچھ نہیں ملے، لیکن بحیثیت قرض خواہ کے وہ شوہر کا سارا مال لے جا سکتی ہے، اس کے ماں باپ بھی محروم ہو جائے. جن کی سمجھ میں اشاروں سے بات آ جاتی ہے وہ تو سمجھ لے بات، اور جن کے لیے پوری تشریح ضروری ہے اور بعد میں انتظار کرے. اب یہ اصل مسئلہ بتا رہا، اور وہ یہ کہ خلاصہ کیا بنا کہ بہرحال شوہر کو بیوی کا نان و نفقہ دینا، بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی نان و نفقہ واجب نہیں ہے، چاہے بیوی امیر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ دونوں کا مال بالکل الگ الگ. اسی وجہ سے اب وہ فقہی مسئلہ بنا کہ اگر شوہر زکوٰۃ، فطرہ یا خمس نکالا اور اس کی بیوی سیدانی، اسے یہ حق نہیں کہ وہ خود ہی خمس نکالے اور اپنی بیوی کو دے دے کہ تم سیدانی. نہیں، بیوی کا خرچہ تو تمہیں اپنی جیب سے برداشت کرنا. لیکن الٹا مسئلہ ہو سکتا کہ ایک عورت یا مالدار ہے یا اس کو کچھ میراث میں ماں باپ سے کچھ ملا ہے یا بھائیوں نے کچھ دیا، شوہر اس کا غریب، اس بیوی نے اپنے مال میں سے خمس نکالا، بیوی کے پاس اپنی کوئی چیز سال بھر رہے بغیر استعمال کے خمس، وہ اس میں سے اگر اس کا شوہر سید ہے سہم سادات اپنے شوہر کو دے سکتی. یہ نہیں کہا جائے گا بیوی اپنے شوہر کو واجبات کیسے دے رہی، اسی لیے کہ وہ الگ اور بیوی پہ شوہر کا نان و نفقہ نہیں. اور کل والا مسئلہ پھر یہاں کر مل گیا، شوہر نے اس کو لے لیا، سید شوہر یا سہم امام، بیوی نے مجتہد کے وکیل کی اجازت سے، شوہر جو تھا غیر سید تھا سہم امام، اس کو دے دی کہ تم بہت غریب ہو، تمہاری حالت بہت خستہ ہے، میرا خمس نکلا میں تمہیں دیتی، فطرہ دے دی. اور جب دے دیا تو یہ اصول کل بھی بتایا گیا، بار بار بتایا گیا کہ مستحق جب کبھی زکوٰۃ یا فطرہ یا سہم امام لے لے تو یہ اس کا مالک بن جاتا، اور جب وہ مالک بن جاتا ہے تو یہ اس کی مرضی کہ چاہے وہ اپنے آپ پر استعمال کرے اور چاہے استعمال نہ کرے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو فطرہ تمہیں غریب سمجھ کے دیا، تم کھانا نہیں کھا رہے، اپنے بچوں کو کلفٹن گھمانے لے جا رہے، مسئلہ نہیں، اس کا ہو گیا فطرہ. وہ فاقہ کر کے کلفٹن جاتا ہے، ہمیں بولنے کا حق نہیں، یہ چیز اس کی. اسی اصول سے بیوی نے شوہر کو دے دیا خمس سہم امام، بیوی کا مال الگ شوہر کا الگ، شوہر نے لے لیا، شوہر نے پھر اسی کو بحیثیت نان و نفقہ بیوی کو واپس کر دی کہ جو تم جو روزانہ شور مچاتی تھی کہ میری روٹی کپڑا مکان کا، آج اتنے پیسے کہیں سے مجھے ملے، لے لو. کہاں سے ملے؟ اسی بیوی سے ملے، لیکن شوہر غریب ہے، اس کا مال بنا، اب وہ واپس اسے اسی بیوی کو بحیثیت نان و نفقہ دے سکتا ہے. اب یہ مسئلہ انہی اصولوں پر جو ہمارے ماحول میں کبھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ہم کلمے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، فکر کے اعتبار سے اب تک وہی ہندو ہیں. بیوی کا مال بھی شوہر کا مال ہے، وہ داسی ہے، وہ کنیز ہے، وہ نوکرانی ہے، وہ خادمہ ہے، سب کچھ اس کا، جو اس کے پاس ہے وہ شوہر کا. جنہیں دونوں بالکل الگ الگ. آئیے اصل مسئلے کو واضح کرو اور پھر کچھ باتیں جو رہ گئی وہ کل خاصا رات کے 12 بجے رمضان کے روزے میں خواب آور گفتگو بن جاتی ہے جب اتنے سارے مسئلے دقیق آ جائیں. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جس پیسے کا خمس نکل گیا، جس نے نکالا اس کے پاس یہ پیسہ سال بھر کیا 10 سال کیا 50 سال بغیر استعمال کرے، دوبارہ خمس نہیں. لیکن اگر مالک بدل گئے تو نئے آدمی کے پاس جب یہ پیسہ جائے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پہلے والے نے خمس دے دیا تو یہ پیسہ پاک ہو گیا، اب میں کیوں خمس دوں؟ نہیں، تم نئے مالک بنے اور اس لیے تمہارا مسئلہ نیا شروع. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ بعض جگہوں پہ اس میں ایک عجیب غلط فہمی ہو رہی. ایک بیٹا مجھے ملا دبئی میں، اور پھر کراچی میں بھی ایسے بہت سے بیٹے نکل آئے کہ پتہ ہے ان کو معلوم ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ، ہم بحیثیت اولاد وہاں کام کر رہے ہیں، والدین کو ہر مہینے ایک ڈرافٹ بھجواتے ہیں، ایک رقم بھجواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ اور ماں خمس کے قائل ہی نہیں، ہم ان کو پیسے بھجواتے، مثلا 15,000 روپے بھجواتے، بچ جاتا ہے ان کے پاس، پڑا رہتا ہے، وہ کبھی خمس نہیں کرتے. تو ہمارا طریقہ کار یہ وہ صاحب فرما رہے کہ والدین کی مزاج کو ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم ان کو پیسے بھجوانے سے پہلے اس کا خمس نکال لیتے تاکہ پیسہ پاک ہو جائے. تو ہمیں 15,000 بھجوانا ہے، ہم نے پہلے اس کا خمس نکال کے کسی وکیل کو دے دیا، 12,000 پاک شدہ پیسہ والدین کو دی تاکہ اب وہ خمس دے یا نہ دے، اس کا تو خمس نکل گیا ہے، نہ ان کو گناہ ہوگا نہ مجھے کبھی مسئلہ ہوگا. انہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی سال 2 سال 3 سال بعد آتے ہیں وطن، تو والدین کے پاس تو وہی بغیر خمس والا پیسہ، وہی ان کے کھانے میں پینے میں ان چیزوں میں استعمال ہوتا. اور بعض مجتہدین جیسے امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اس پیسے کا خمس نہیں نکلا کہ آپ اس کی چائے بھی نہیں پی سکتے، تو اب انہوں نے کہا اس سے بچنے کے لیے میں پہلے خمس نکالتا ہوں پھر یہ پیسہ والدین کو بھجواتا ہوں. فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے 3,000 روپے انہوں نے نکالے،
اس کا بیکار تو نہیں گئے، ان کو اس کا ثواب ملا، لیکن جو سوچ کے نکالے تھے کہ وہ مال جو ہے اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا، وہ تو مال پاک ہو گئے، ایسا نہیں بھائی، جب آپ نے خمس نکالا اس وقت تک یہ پیسہ والدین کا تھا نہیں، آپ کا تھا، تو آپ نے اپنے مال میں سے خمس نکالا، جب پھر آپ نے یہ ڈرافٹ والدین کو بھیج دیا، ان سے کہا یہ آپ کا، جب ان کے پاس پہنچ گئے تو اب ان کا خمس نئے سرے سے شروع، انہوں نے تو آپ کو پتا ہے، تبھی تو آپ پہلے خمس نکال رہے ہیں کہ ان کو تو خمس دینا نہیں، تو یہ ساری محنت و زحمت کہ جی پہلے خمس نکال کے اپنے رشتہ داروں کو دو، یہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اصول اور یاد رکھیں کہ اگر آدمی کوئی چیز دوسرے کو گفٹ کر رہا تو نیت کرنے سے یہ گفٹ نہیں بنتا، صیغہ پڑھنے سے یہ گفٹ نہیں بنتا، قبضہ دینے سے گفٹ بنا کرتا۔ چنانچہ اگر آپ نے نیت کر کے یہ پیسے الگ رکھ دیے کہ یہ والدین کے پیسے ان کے ہوئے نہیں، آپ نے ان سے ٹیلی فون پہ صیغہ بھی پڑھ لیا کہ میں آپ کو اس مہینے 15,000 بھجوا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں نے قبول کر لیا، پھر بھی یہ پیسہ جو ہے یہ ان کا نہیں ہو، ہبہ یا گفٹ، اس کو ہبہ ہی کہیں گے بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو دیں، جب تک کہ قبضہ نہ ملے اس وقت تک یہ ان کا پیسہ نہیں۔ تو یہ جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پہلے خمس نکال کے دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو پہلے پیسے کا خمس نکال کے دے رہے ہیں، اپنے والدین کو پہلے پیسے کا خمس نکال کے دے رہے ہیں، اس سے ان کی جو اصلی نیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ نے دیا نہیں اس وقت تک آپ کا پیسہ ہے، اپنے پیسے کا خمس آپ نکال لیں، جب ان کے پاس گیا اس دن سے ان کے خمس کا مسئلہ اس دن سے شروع، اور وہ خمس دینے والے نہیں۔ یہ بہت سے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ اچھا، ایک تو یہ بات، اب اسی کے حوالے سے باہر والوں کا نام آ گیا، ایک مسئلہ ذرا ان لوگوں کے لیے باہر ایک رواج یہ بھی بہت ہے کہ آدمی اپنی بہن کے لیے، بھائی کے لیے، بھتیجی کے لیے، بھانجی کے لیے کچھ چیزیں خرید کے رکھتا، 2 سال بعد چھٹی ہو یا سال کے سال چھٹی ہو، ایک واشنگ مشین خرید کے ڈال لی گھر کے لیے، اب اس کو استعمال نہیں کر رہا، نیت یہ ہے کہ گھر والوں کو دینا ہے، فریج خرید کے ڈال لیا، شلوار سوٹ سستے مل گئے، سیل ویل لگی تھی، رشتہ داروں کے لیے خرید کے ڈال لیا، نیت ہے کہ یہ ان کے لیے، اب اس کو چھونا بھی نہیں ہے 1 سال، لیکن جب چھٹی پہ جائیں گے تب یہ ان کو پہنچائیں گے۔ وہی اصول چلے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک چیز رہ گئی 1 سال، چاہے آپ کی نیت ہی نہ ہو یہ اپنے لیے، مگر خالی نیت کر لینے سے چیز اپنی ملکیت سے باہر نہیں نکلتی جب تک کہ قبضہ نہ دے دیا جائے سامنے والی پارٹی کو۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں صرف ایک شق آتی ہے کہ اگر آپ سامنے والے سے وکالت لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو میں کل بتاؤں گا، آج اتنی ہی گفتگو